نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ منصوبات کا جو سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ 3 لیکچروں میں ڈیوائیڈ کر دے، تو پہلے لیکچر میں ہم نے یہ جو 13 میں سے 4 منصوبات الحمدللہ ہم نے کور کر لیے تھے، اور آج جو منصوبات ہم مزید پڑھیں گے وہ ہم باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر جو ہمارے پاس منصوبات میں سے ہے وہ جس کو گرامر کی زبان میں مفاعیل خمسہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو مفاعیل خمسہ کہتے ہیں کہ 5، تو 5 مفاعیل مفعول کی جمع ہے، تو بجائے اس کی کہ میں یہ 5ویں نمبر پہ یہ لکھ دوں اور اس کے نیچے پھر فردر A B C D اور E سمجھاؤں، تو بہتر ہے کہ ہم اس کو اسی آرڈر میں 5 6 7 8 9 کے آرڈر تک لے جائیں۔ تو 5ویں نمبر پر ہمارے پاس جو مفعول آتا ہے وہ مفعول بہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی تک ہم نے جتنی بھی جملہ فعلیہ وغیرہ پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، یا جتنی بھی ہم نے گرامر پڑھی ہے، تو جہاں جہاں مفعول کا ذکر آتا تھا تو ہم مفعول ہی استعمال کرتے تھے کہ اچھا جی مثلاً ضرب زید حامدا، تو ہم کہتے تھے کہ یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے اور یہ اس کا مفعول ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول جو ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ یہ ہم سٹینڈرڈ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس کو ہم مفعول کہتے تھے۔ لیکن آج کے بعد سے اب ہم اس مفعول کا جو پورا نام ہے نا وہ لیں گے، کیونکہ اب مفعول ہو گئے 5، ٹھیک ہے۔ اب پہلی دفعہ ہم مفاعیل خمسہ پڑھ رہے ہیں کہ مفعول اصل میں ہوتے ہیں 5، اور ہم جب شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ تو ہم تو ایک ہی مفعول پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ جو حامد ہے ان 5 میں سے کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ضرورت آج ہمیں آئی ہے کہ ہم اس کا پورا نام لیں گے۔ مثلا اس کلاس میں اگر ایک زید تھا تو ہم اس کو زید کہتے رہتے تھے، مسئلہ ہمیں کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب بائی چانس زید 3 4 ہو گئے، تو اب ہمیں ان 5 زیدوں کا اگر میں نے کسی ایک زید کو ایڈریس کرنا ہے تو اب میں زید نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جب میں زید جیسی کہوں گا تو 5 کے 5 یا 6 کے 6 یا 10 کے 10 زید کے کان کھڑے ہو جائیں گے، میری طرف متوجہ ہوں گے۔ تو بجائے اس کی کہ میں سب کو ٹینشن دوں، میں اس زید کا پورا نام لوں گا، کیونکہ جی محمد زید یا زید اللہ جو بھی اس کا پورا نام ہوگا وہ ہم پکاریں گے تاکہ بقایا جو زید ہے وہ سکون سے بیٹھے رہے۔ تو اس کو ابھی تک ہم مفعول کہتے آ رہے تھے، لیکن آج سے ہم اس کا پورا نام لیں گے، اور اس کا پورا نام ہے مفعول بہ، ٹھیک ہے۔ تو مفعول بہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مفعول بہ وہ مفعول ہے جس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، مطلب جس کا اثر ہے نا، اس فعل کا اثر جس بندے کے اوپر یا جس اسم کے اوپر اس فعل کا اثر ہوا ہو ڈائریکٹلی، اس کو ہم کہیں گے مفعول بہ۔ مثلا میں کہتا ہوں، وہی جو مثال ہے، ضرب زید حامدا، تو یہ جو مارنے کا کام ہے نا، زید نے جو کیا ہے یہ مارنے والا کام، یہ حامد کے اوپر ہی سر انجام ہوا ہے۔
اس مارنے کا جو اثر ہے وہ حامد کے اوپر ہی ہوا ہے ڈائریکٹلی، تو یہ حامد ہمارا ہو گیا مفعول بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ مفعول جس کا اثر، فعل کا اثر ڈائریکٹ اس اسم کے اوپر ہوا ہو، اس اسم کو ہم کہیں گے مفعول بھی۔ اس کا قرآن استعمال چونکہ قرآن میں زیادہ ہے، یہ جو باقی 4 ہے ان میں سے ایک تو شاید استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، بقایا بھی آپ کو کوئی گنے چنے نظر آ جائیں گے، لیکن زیادہ تر آپ کو مفعول بھی ہی ملے گا۔ مثلا خلقہ، اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو کس نے پیدا کیا؟ فاعل ظاہر ہو گیا، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، کس کو؟ انسانہ۔ تو یہ جو خلق کا فعل ہے یہ انسان کے اوپر ہی ہوا ہے، تو خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا مفعول بھی ہے۔ میں ایک لفظ لکھتا ہوں، ایک جملہ، ضرب زید، جس کا ترجمہ آپ سب کو پتہ ہے کہ زید نے مارا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی جگہ بلکہ میں یہ لکھ دیتا ہوں، ضربت زیدن، ضربت میں نے مارا، زیدن زید کو۔ اب اگر آپ دیکھیں اس ضربتو کے اندر وہ فاعل انا کی صورت میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیدن آپ کو مرفوع منصوب نظر آ رہا ہے، کیوں کہ یہ ضربہ کا، تو یہ آپ کا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، زیدن۔ اچھا، اس کی جگہ میں اگر زید کی جگہ ضمیر لانا چاہوں، ضربتو ہو، میں نے اس کو مارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو جو ہے نا، یہ ضمیر جو ہے یہ بھی آپ کی مفعول بھی ہے، اور یہ ہو اس وقت استعمال ہوا ہے زید کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مفعول بھی اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو پہلی بات یہ ہے کہ ضربتہ، میں نے اس کو مارا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کیسے مارا، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں کہ یار پتہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایویں کوئی بس تھوڑا سا ہاتھ لگایا ہوگا اور ہمیں بڑا چڑھا کے کہہ رہے کہ میں نے اس کو مارا۔ تو وہ آپ کے ذہن میں جو سوال آئے گا کہ کیسے مارا، تو وہ جو کیسے مارنا ہے اس کو شو کرنے کے لیے اب ایک مفعول آئے گا، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں تو وہ مفعول ہمیشہ منصوب ہی ہوگا۔ تو وہ کیسا مفعول ہوگا؟ وہ ایسا مفعول ہوگا کہ جو ضربہ کا فعل ہے نا، ضاد، را اور با، جس کا مادہ ہے، وہ انہی میں سے نکلا ہوگا اور اس کا مصدر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مصدر آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے، یہ آپ کو ڈکشنری سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ جو فعل ہے نا، اسی فعل کا مصدر آئے گا اور وہ شو کرے گا کہ یار ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی اس کے ساتھ مذاق کیا ہے، میں نے اس کو واقعی مارا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو کوٹ کے مارا ہے، میں نے اس کو ایسا مارا ہے جیسے مارا جاتا ہے یا جیسے مارنے کا حق ہے۔ تو آپ کا سوال تھا، میں نے جواب دیا کہ اچھا جی، ضربتہ ضربن، ٹھیک ہے۔ اب یہ ضربن میں بھی ضاد، را اور با ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی مادہ ضاد، را اور با ہے۔ تو اس فعل کا مصدر جب بھی آپ آئیں گے اسی مادے کا، تو وہ جب بھی آپ کو نظر آ جائے گا تو وہ اب وہ بیسیکلی تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے،
نوعیت بتانے کے لیے آتا ہے، اور اس کو اس مفعول کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ مفعول مطلق، تو مفعول مطلق کی بڑی آسان نشانی ہے کہ کوئی بھی فعل ہوگا، ٹھیک ہے، اس فعل سے جو مصدر آئے گا اس سینٹینس میں، تو وہ آپ کو شو کر رہا ہوگا کہ یہ مفعول مطلق ہے، اور یہ ہمیشہ منصوب ہی ہوتا ہے، اور یہ مصدر کی صورت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اس کی جو سب سے اچھی مثال ہے قرآن میں، کلم اللہ، ٹھیک ہے، کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا، کس سے کیا؟ موسیٰ سے۔ تو یہ موسیٰ آپ کا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کلام کا جو فعل کا جو اثر ہے وہ مفعول پہ ہو گیا، لیکن چونکہ موسیٰ آپ کو پتہ ہے مبنی اسماء میں سے ہے، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، ھذا، ذالک، تلک، وہ جو ہم نے مبنی اسماء کا ایک پڑھا تھا، ایک لیکچر دیا تھا، تو اس میں اگر دیکھیں تو یہ آپ کو موسیٰ رفع حالت میں بھی ایسے ہی نظر آئے گا، نصب حالت میں بھی ایسے ہی نظر آئے گا، اور جر حالت میں بھی ایسا ہی نظر آئے گا، لیکن سینٹینس کو دیکھتے ہوئے اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ آپ کا منصوب ہے۔ اگر منصوب نہ ہو آپ اس کو مرفوع سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو کلم اللہ موسیٰ، میں اس کو مرفوع سمجھ رہا ہوں، تو اس کا ترجمہ پھر میں کیسے کروں گا؟ اس کلمہ کا جو فاعل ہے، ہم نے کہا نا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو ایک تو اللہ مرفوع ہو گیا پیش کے ساتھ، اور اس کو میں اگر مرفوع کنسیڈر کروں تو اللہ اور موسیٰ نے کلام کیا، ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ اس وقت آپ کا مفعول بھی ہے۔ تو کلم اللہ موسیٰ، تکلیماً، ٹھیک ہے، کلم یکلم تکلیماً، فعل یفعل تفعیلاً، وہ ہم نے جو پڑھا تھا، تو یہ مصدر آ گیا، اور مادہ کیا ہے؟ کاف لام میم، تو کلمہ کا مادہ بھی وہی ہے اور تکلیماً کا مادہ بھی وہی ہے، کاف لام میم۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تاکید دینے کے لیے، اور اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ اب چونکہ یہ مصدر ہے تو مصدر کا ہم نے کہا یہ کام کا نام ہوتا ہے، اور ہم نے کہا کہ اردو میں اس کی نشانی نا آتا ہے، مثلا سونا، جاگنا، بھاگنا، دوڑنا، وہ مصدر ہوتا ہے، کام کا نام۔ تو یہ چونکہ مصدر ہے تو اس کا ترجمہ اصل میں ہونا چاہیے اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، کلام کرنا، اگر آپ لفظی ترجمہ کریں، لیکن چونکہ مفعول مطلق ہے تو مفعول مطلق کا ترجمہ، چونکہ یہ مصدر آیا ہوا ہے اور اسی مادے کا آیا ہوا ہے، تو اب اس کا ترجمہ کچھ ایسا ہوگا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے موسیٰ سے واقعی کلام کیا ہے، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر یہ دونوں تینوں ترجمے پاسبل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ریپیٹ ملے، فعل ملے، اس فعل کا مادے کا مصدر آپ کو نظر آ جائے اسی کلام میں، تو اب یہ اس میں تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی موسیٰ سے کلام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک اور مثال ہے، اذکر اللہ، ٹھیک ہے، ذکرن، تو یہ زال، کاف اور را مادہ ہے۔ اذکرو، آپ کو پتہ ہے یہ فعل امر ہے، تم سب ذکر کرو، ٹھیک ہے، تم سب یاد کرو، کس کو یاد کرو؟ اللہ، یہ مفعول بھی آ گیا آپ کا، ٹھیک ہے، یہ والا، اللہ کو یاد کرو، کیسے یاد کرو؟ ذکرن،
جیسے یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تم سب اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے یاد کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، یا تم سب اللہ تعالیٰ کو واقعی یاد کرو، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ترجمہ آپ اس انداز میں، جب بھی آپ کو یہ والا مصدر اس مادے میں سے، اس فعل کے مادے کا مل جائے، تو اس کا آپ ترجمہ جو ہے نا وہ تاکید والا ہوگا۔ تو اذکروا اللہ ذکراً، اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کو ایسے یاد کرو جس طرح یاد کیے جانے کا حق ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا مفعول مطلق۔ اچھا، اب اس سینٹینس کو دیکھتے ہوئے ضربتہ، آپ کو یقین نہیں آیا کہ میں نے اس کو واقعی مارا ہوگا، تو میں یہ لفظ لے کے آ گیا ضربتہ ضرباً، کیا میں نے واقعی اس کو مارا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیوں مارا، ٹھیک ہے، مطلب آپ کے سوال جو ذہن میں آ سکتے تھے کہ کس کو، ٹھیک ہے، دوسرا سوال آئے گا کیسے، کس کو مارا، کیسے مارا، تیسرا سوال آئے گا کہ کیوں مارا، یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے نا۔ تو میں کہتا ہوں ضربتہ، میں نے اس کو مارا، ضرباً جیسے مارا جاتا ہے، لیکن میں اب وہ کیوں لے کے آنا چاہ رہا ہوں، تو تأدیباً یا شدیداً، ٹھیک ہے، کچھ بھی کہہ لیں۔ تو چونکہ سوال کیوں ہے تو چلو تادیباً لکھ لیتے ہیں۔ میں نے اس کو مارا تادیب، ادب سکھانے کے لیے۔ اچھا، جب بھی آپ کو اس طرح کی کمبینیشن مل جائے تو اب وہ ترجمہ جو ہے نا اب وہ والا نہیں ہوگا جو جب وہ اس طرح تھا، اس کا تو تاکید والا تھا نا کہ میں نے اس کو ایسے ہی مارا جیسے مارا جاتا ہے، لیکن میں اگر یہ ساتھ میں تأدیباً یا شدیداً یا کوئی بھی لفظ ہو تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا، ٹھیک ہے، ادب سکھانے کے لیے۔ اچھا، تو اس کو پھر جو نام دیا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں نا، یہ بھی آپ کا مفعول مطلق ہو گیا، یہ آپ کا مفعول بہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا فعل ہے نا، فعل بمع فاعل، تو یہ ہو آپ کا مفعول بہ ہے، اس کو ضرباً کیسے مفعول مطلق، ساتھ میں یہ ایک اور مفعول آ گیا، تو یہ اس کا نام ابھی ہم لکھتے ہیں مفعول لہو، ٹھیک ہے۔ تو مفعول لہو آپ کو اس فعل کی وجہ بتا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، مفعول لہو آپ کو اس فعل کی وجہ بتا رہا ہوگا کہ وہ فعل آپ نے کیوں کیا۔ مفعول مطلق آپ کو اس فعل میں تاکید بتا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، مفعول بہ آپ کو وہ مفعول بتا رہا ہوگا جس کے اوپر وہ فعل ہوا ہے، تو وہ فعل اگر تاکید کے ساتھ ہوا ہے تو مطلق ساتھ میں آ جائے گا مصدر، اور اس کی وجہ اگر آپ نے بتانی ہے تو وہ آپ کا مفعول لہو بن جائے گا، تو مفعول لہو۔ اچھا، اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کس وقت، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو کس وقت کا ترجمہ آپ لانے کے لیے اب یہاں پر مجھے کچھ اور ساتھ لگانا پڑے گا، ضربتہ ضرباً تعدیباً صبحاً، صبحاً،
ٹھیک ہے، تو میں وہ وقت شامل کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ میں یہ وقت ہو گیا نا، تو جگہ بھی اگر میں کہہ دوں کہ کس جگہ، کس وقت یا کس جگہ، تو آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی وقت اور جگہ کی بات ہو رہی ہو تو اس کو ہم ظرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ظرف۔ تو ظرف پھر دو قسم کا ہوتا ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان، یہ بھی ہم ظرف کے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں۔ تو جب بھی اس فعل کی جو ایکشن ہے، اس فعل کے کرنے کی جو جگہ اگر تعین ہو یا اس کا ٹائم کا تعین ہو تو اس کے لیے الگ سے ایک مفعول آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس مفعول کا اگر میں نے یہ جگہ ٹائم لکھ دیا نا تو میں وہ جگہ بھی لکھتا ہوں امام المسجد، امام کہتے ہیں سامنے کو، مسجد کے سامنے، تو میں نے اس کو مارا ضربن، میں نے اس کو کوٹ کوٹ کے مارا، پھر میں نے اس کو تادیب سکھانے کے لیے مارا، میں نے اس کو تادیب سکھانے کے لیے صبح مارا، میں نے اس کو تادیب یا ادب سکھانے کے لیے صبح کے وقت مسجد کے سامنے مارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مفعول ہے نا، یہ والا، اس کو کہیں گے مفعول فیہ، ٹھیک ہے۔ تو مفعول فیہ وہ مفعول ہوگا جس میں آپ کو اس فعل کا یا فعل کے کرنے کے جگہ یا وقت کا جب بھی آپ نے تعین کرنا ہو یا تعین ہوا ہو تو اس طرح کا مفعول آپ کو ملے گا۔ یہ سارے کے سارے منصوب ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس مفعول کا نام ہے مفعول فیہ۔ اچھا، پھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ، مطلب کیا آپ نے اس کو اکیلے مارا یا کوئی اور بھی آپ کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کس کے ساتھ ہوگا وہ ہمارا ہو جائے گا نواں مفعول اور آخری معہو، ٹھیک ہے، مع، جس کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ۔ تو مفعول معہو، تو ہمارے پاس جو مفاعیل خمسہ تھے نا، 1 2 3 4 5، وہ اب ہم نے آج ابھی تک کور کر لیے۔ میں اب یہ آپ کو سمجھاتا ہوں، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فیہ اور مفعول معہو۔ اب مفعول معہو پہچاننا بڑا آسان ہے، اس کا استعمال شاید ہی قرآن میں ہوا ہے، لیکن عربی زبان میں چونکہ ہوا ہے اور روٹین میں استعمال ہوتا رہتا ہے تو اس وجہ سے یہ اس کو کور کرنا گرامر کے لحاظ سے ضروری ہے۔ اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اس منصوب اسم سے پہلے واو ہوگا، ٹھیک ہے، واو۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ یار یہ واو تو کافی سارے الفاظ سے پہلے آتا ہے، اسماء سے پہلے آتا ہے، مطلب یہ واو اگر آپ دیکھیں تو والتین والزیتون، ٹھیک ہے، تو واو قسمیہ جسے کہتے ہیں کہ تین اور زیتون کی قسم، وطور سینین، ٹھیک ہے، وہذا البلد، تو واو قسمیہ بھی ہے۔ ایک واو عاطفہ بھی تھا کہ میں اور وہ گئے، ٹھیک ہے، میں اور زید گیا یا میں اور زید گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایک واو وہ والا بھی ہے عاطفہ کہ ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ عطف کرتا ہے، ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سا واو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں واو معیت، معیت والا واو۔ تو اب میں اس معیت والے واو کو باقی واو سے الگ کیسے پہچانوں گا، کیونکہ لکھے ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو آپ کو پتہ ہے نا جو قسم، واو قسمیہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے۔ تو اتینی، نون کے نیچے جو زیر ہے وہ اس واو نے ڈالا ہوا ہے، واو قسمیہ نے، ٹھیک ہے۔ اس واو کی پہچان کیا ہے کہ اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا کے ساتھ۔
تو میں اگر یہ واو یہ والا جو مفعول ہے جس کو ہم نے مفعول معہو کا نام دیا ہوا ہے، یہ اگر میں لٹشے شروع میں لکھ دوں یا ادھر آخر میں لکھ دوں کہ ضربتہ، میں نے اس کو مارا، ضرباً تعدیباً صبحاً امام المسجد و حامداً، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو حامد کے ساتھ تعدیب ادب سکھانے کے لیے صبح کے وقت مسجد کے سامنے مارا، مطلب میں اکیلا نہیں تھا، حامد بھی ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پہچان یہ ہوگی، مثلاً اس سینٹنس کو میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں۔ ضرب زید و حامدً، ٹھیک ہے، ضرب زید، زید نے مارا، و حامدً، حامد کے ساتھ، تو ترجمہ کیا ہے؟ زید نے حامد کے ساتھ مارا۔ اچھا، اب اگر آپ اس کا ترجمہ ویسے کریں کہ یار زید اور حامد نے مارا، زید اور حامد نے مارا، تو پھر آپ سینٹینس کو دیکھیں کہ زید اور حامد دونوں فاعل ہو گئے، ٹھیک ہے، کون مار رہا ہے؟ زید اور حامد مار رہا ہے، تو دونوں فاعل ہو گئے، دونوں مار رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہاں تو حامد مرفوع نہیں ہے، تو اگر آپ نے حامد کو بھی فاعل بنانا ہے تو آپ کہیں گے ضرب زید و حامد، تو زید اور حامد نے مارا۔ لیکن اگر آپ کو یہاں پر یہ نظر آ جائے تو اب آپ، اور اس سے پہلے واو بھی ہو، ٹھیک ہے، اگر یہ واو نہ ہوتا تو ضرب زید حامدً، اس کا ترجمہ کیا ہوتا؟ زید نے حامد کو مارا، کیونکہ یہ میرا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، مفعول بھی، ضربہ کا فعل اسی کے اوپر ہو رہا ہے، تو زید نے حامد کو مارا، یہ اس طرح ترجمہ ہوگا۔ لیکن یہاں آپ کو مل گیا واو، تو اب اس کا ترجمہ یہ والا ہوگا، اور اگر یہ ہوتا تو اس کا ترجمہ پھر کیا ہوتا؟ زید اور حامد نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ سچویشن ہو ضرب زید و حامد، تو زید اور حامد نے مارا، کیونکہ زید اور حامد دونوں فاعل ہیں اور دونوں رفع میں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ترجمہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ نہیں ہے اور یہ اس طرح لکھا ہوا ہے، تو یہ تو فاعل ہے چونکہ مرفوع ہے، تو یہ تو منصوب ہے، تو منصوب ہمیشہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، مفعول بھی ہے، تو زید نے حامد کو مارا، تو پھر یہ والا ترجمہ ہوگا۔ لیکن اگر یہی اس طرح لکھا ہو لیکن واو آ گیا تو ضرب زید و حامدً، اب اس کا ترجمہ زید نے حامد کے ساتھ مارا، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفعول معہو۔ تو یہ ہمارے 9 مفاعیل یا 9 منصوبات ہمارے کور ہو گئے، جس میں ہم نے کہا انا کا اسم، کانا کی خبر، لا نفی جنس کا اسم اور ما لیسا کی خبر۔ پھر ہم نے مفاعیل خمسہ ہم نے پڑھا کہ مفاعیل خمسہ، اس کو عربی میں یہ ہمارے جو گرامر کی کتاب ہے مفاعیل خمسہ، 5 مفاعیل، تو اس میں 5، 1، 2، 3، 4 اور 5، یہ آج ہم نے پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا بس محنت کی، مشقت کی، انٹرسٹ کی ضرورت ہے، دلچسپی آپ کو لینی پڑے گی اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ سمجھیں گے تو عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاکم اللہ خیر.